السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جہاں ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی ہلچل جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ دورے شروع ہیں۔ میاں محمد نواز شریف بیرون ملک جا چکے ہیں، آصف علی زرداری وہاں پر بیٹھا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ گئے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب جو ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، وہ ہے ٹرمپ کی واپسی۔ ٹرمپ کا صدر بننا جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے اس وقت کہیں جو ہے وہ اس سے پہلے جو پوسٹیں لگائی گئی تھیں ان کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کا اس طرح جو ہے وہ کوئی کردار نہیں، لیکن پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اب بھی امریکہ بہادر کی فتح اور شکست کو اپنی فتح اور شکست سمجھ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جناب، کہ جناب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ٹرمپ جیت گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آ جائیں گے، خان صاحب بہر آ جائیں گے، اور حکومت کو ہے کہ جناب ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاش پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی اشرافیہ کبھی یہ بھی سوچتی کہ 25 کروڑ عوام جو ہے، ہم نے ان کے دکھ اور درد جو ہیں ان کو کم کرنا ہے، ہم نے عام آدمی کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینا ہے، ہم نے کسانوں کو مافیا نہیں کہنا، ہم نے کسانوں کی اور چھوٹے کسانوں کی خاص طور پر عزت کرنی ہے۔ ان کی عزت نفس ہم بحال نہیں کر سکتے، تو ان کی عزت نفس پر حملہ کرنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سرکاری بابوؤں کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سرکاری بابو واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے رویوں میں اچانک تبدیلی آ گئی، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 10-15 سال کا یہ ایرا چلے گا پورے کا پورا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں لیکن میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ نہ صرف حکومت کو ختم کیا ایک آمر نے، بلکہ ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور ان کا عدالتی قتل جو ہے وہ تاریخ کا سیاہ دھبا ہے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز مشرف جو ہے مکے لہراتے ہوئے کہتا تھا کہ یہ وردی میری کھال ہے، اور وہ وردی اتری اور پھر پرویز مشرف جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بالکل کل کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بولنے نہیں دیتے تھے، یعنی ایک کیس میں تو میں خود جو ہے بڑا حیران ہوا کہ ایک زیادتی کا کیس تھا، ابرو ریزی کا کیس تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں بات آپ کی سننا چاہتا، میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے فیصلے ہوتے رہے۔ اب میں کس کس کا ذکر کروں؟ افتخار محمد چودھری صاحب کا ذکر کروں، اس سے پہلے جو ثاقب نثار صاحب ڈیم بنانے آئے تھے ان کی بات کروں، قاضی فائز عیسیٰ کی بات کروں، یا پھر اس طاقتور اشرافیہ کی بات کروں کہ جن کی جنبش کے اشارے سے قانون بدلتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو سارے سرنگو ہو جاتے ہیں کہ جی بالکل یہی سچ ہے۔ لیکن ایک سچ وہ ہے جو پاکستان کی عوام، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک سچ وہ ہے کہ کس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا، کس طرح صحافیوں کو اٹھایا گیا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ عمران ریاض کا نام لوں، مطیع اللہ جان کا نام لوں، اسد طور کا نام لوں، سمیع ابراہیم کا نام لوں، میں کس کس کی آپ کو جو ہے وہ بات بتاؤں؟ کیونکہ میرے اپنے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، میرے اپنے ساتھ میں نے وہ دکھ دیکھا ہے، میں نے وہ کرب کی گھڑی جو ہے وہ دیکھی ہے کہ ہم تو قلم کار لوگ ہیں،
جہاں بولنا جرم ٹھہرے، جہاں لکھنا جرم ٹھہرے، وہاں پہ جہاں سانسوں پہ تزریریں ہوں، بگڑی ہوئی تحریریں ہوں، انصاف کے گورے دھندے سے، پھر آج کا صحافی کہتا ہے کہ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ یہی صورتحال پاکستان کی سسکتی، بلکتی اور غربت کے ہاتھوں مرتی عوام کا ہے، اور پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ کاش ان کے اندر غریبوں کا درد جاگ جاتا، کاش یہ ایک اے پی سی جو ہے وہ پاکستان کی غربت ختم کرنے، پاکستان کے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں اگلی معافی دیں، ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں پاکستان کو بلڈ اپ کرنا، تو پاکستان کی عوام کو یقین ہو جاتا۔ لیکن یہ تو کرکٹ کی طرح رنگ بدل بدل کر دوبارہ جو ہے وہ ناخن تیز کر کے اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑ کے خون کے بعد گودا بھی جو ہے وہ نگلنا چاہتے ہیں۔ یہ گدھوں کی طرح جو ہے 25 کروڑ عوام پر جھپٹ رہے ہیں۔ طاقت اور بربریت کا ایک، جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک کھیل ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، اور قربان جاؤں میں اپنی عوام پر بھی کہ جو بالکل جناب کبھی ایک کے پیچھے، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کاش پاکستان کی 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں۔ 25 میں سے اگر 5 کروڑ لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ جناب ہم نے صرف اپنا حق لینا ہے، وہ بنیادی حق جو پاکستان کے آئین نے ہمیں دیا ہے، زندہ رہنے کا حق، بولنے کا حق، آزادی اظہار کا حق۔ ریاست کی بات کی جاتی ہے کہ دھرتی ہوگی ماں کی جیسی، ریاست ایسا نہیں کرے گی۔ ریاست کن ستونوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے؟ کیا ریاست میں عوام کچھ نہیں ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ ریاست کن کے سہارے کھڑی ہے؟ ہم سے ٹیکسز لینے والے، ہم سے جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ خون نچوڑنے کے بعد گوتا بھی کھانے والے، ہم ہی کو کہتے ہیں کہ ریاست یہ کرے گی۔ کیا ریاست میں عوام نہیں ہے؟ کیا وہ بلکتے ہوئے بچے نہیں ہیں؟ کیا غربت اور بے روزگاری سے تنگ آئی وہ خودکشیاں نہیں ہیں؟ تو ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ طاقتور کے ہاتھ کو روکا جائے؟ یا پھر شاہ رخ جتوئی سے لے کر جتنے بھی طاقتور ہیں وہ یوں ہاتھ لہراتے ہوئے آئیں گے اور چلے جائیں گے؟ کتنے ریمنڈ ڈیوس ہم حوالے کریں گے؟ کتنوں کی ہمیں قربانی چاہیے؟ کتنوں کا ہمیں لہو چاہیے؟ اس ریاست کو، اس دھرتی ماں کو سب سے زیادہ خون پاکستان کی عوام نے دیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا اشرافیہ سے کہ اس وطن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ خدا کے لیے بس کر دیں، واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھنا بند کر دیں، عوام کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، عوام کے زخموں پر نرم رکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں گے تو میں یقین جانے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو کسی کے آگے نہ سرنگو ہونے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کے پاؤں پکڑنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ عوام آپ کو پلکوں پر اٹھائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں۔ انف از انف، کھیل ختم ہو چکا ہے بھائی۔ اس اشرافیہ کا، اس مافیا کا اینڈ ہو چکا ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، لوگ روٹی کو اوچی نہیں کہہ رہے۔ تو یہی کہوں گا میں پاکستان کی عوام کو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی بات کے لیے انہیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، خود جو ہے وہ سٹینڈ لینا پڑے گا۔
پوچھنا پڑے گا، سوال کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، اور بولنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، حق لینے کے لیے دھرتی ماں کے لیے ایک دفعہ پھر قربانی دینی ہوگی۔ اور جو قربانی مانگ رہی ہے یہ دھرتی ماں، اس کے لیے پاکستان کی عوام تو شاید تیار ہو، لیکن اشرافیہ اور اشرافیہ کی اولادیں تیار نہیں ہیں۔ اور آخر میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا، بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب اقتصادیات کو بہتر کیا جائے، آپ ذرا نوٹ کریں سرکاری بابو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے جو نام، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جس کو کوئی کہہ لیں، ان کی اولادوں کا چیک کریں، ان کی پراپرٹیز کو چیک کریں، کبھی ان کو بھی سیز کیا گیا ہے، کبھی ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی گئی ہیں، کبھی ان کے فارم ہاؤسز بھی جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں کہ جناب ان کے فارم ہاؤسز کو ہم روک دیتے ہیں۔ پک اینڈ چوز نہیں، جسٹس فار آل ہوتا ہے، اور عوام دیکھ رہی ہے جسٹس فار آل کے لیے۔ ٹرمپ کا جیتنا اس کو مبارک ہو، لیکن میں مبارکباد پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدانوں کو تب دوں گا جب یہ پاکستان کی عوام کی بات مانتے ہوئے ایک گریٹر ڈائلاگ کی طرف جائیں گے، اور اس گریٹر ڈائلاگ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی جو ہے، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، کیونکہ یہ بات تو طے ہو چکی کہ فیصلے جو ہیں وہ اگر طاقت کی بنیاد پر ہوتے تو 8 فروری والے دن عوام کا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ فیصلے اگر طاقت کی بنیاد پر ہوتے تو آج جو بائیڈن انتظامیہ جیت جاتی۔ فیصلے اگر طاقت کی بنیاد پر ہوتے تو تمام بربریت کے باوجود فلسطین کے اندر، غزہ میں اسرائیل کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ فیصلے اگر ظلم، جبر اور بربریت پر ہوتے تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے، ان کی قبریں H8 اور H11 کے قبرستانوں میں نہ ہوتی۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔